ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ پاکستان میں توہین آمیز خاکوں کے خلاف احتجاج کام کر گیا۔ ہالینڈ میں توہین آمیز خاکوں کے مقابلے منسوخ کر دیے گئے۔ خاکوں کے مقابلوں کا اعلان اسلام مخالف رہنما گیرٹ وائلڈر نے کر رکھا تھا۔ اہم اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے احتجاج کیا اور اس احتجاج کو سنا گیا، احتجاج کام آ گیا۔ ہالینڈ میں توہین آمیز خاکوں کے مقابلے منسوخ کر دیے گئے۔ خاکوں کے مقابلوں کا اعلان اسلام مخالف رہنما گیرٹ وائلڈر نے کر رکھا تھا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا۔ توہین آمیز خاکوں کے مقابلہ جو کہ ہالینڈ میں کیا جا رہا تھا، اسلام مخالف رہنما گیرٹ وائلڈر نے اس کا اعلان کر رکھا تھا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ احتجاج کیا جاتا رہا، نہ صرف مسلم دنیا میں بلکہ یورپ کے بھی کئی ملکوں میں، جرمنی میں، برطانیہ میں، کئی ملکوں میں احتجاج کیا جاتا رہا۔ اور پاکستان میں بھی پورے پاکستانی قوم سراپا احتجاج تھی۔ توہین آمیز خاکوں کے خلاف پاکستانی قوم کا بھی احتجاج، مسلم امہ کا احتجاج کام کر گیا۔ ہالینڈ میں توہین آمیز خاکوں کے مقابلے منسوخ کر دیے گئے۔ ان مقابلوں کا اعلان اسلام مخالف رہنما گیرٹ وائلڈر نے کر رکھا تھا۔ ہم تو ان اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے باقاعدہ کہا گیا کہ ہم اس معاملے کو اٹھائیں گے اور مضبوط احتجاج کریں گے، اور اس وقت جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق پاکستان میں ہونے والا احتجاج کام کر گیا ہے۔ ہالینڈ میں توہین آمیز خاکوں کے مقابلے منسوخ کر دیے گئے۔ اس سے قبل ہم آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان کا بھی کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی تمام مسلم امہ کا مسئلہ ہے۔ کسی سفیر کو بلا کر احتجاج سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ساری مسلم امہ OIC کے فورم سے اقوام متحدہ میں بات کرے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مسلم ملکوں سے رابطے کرنے شروع کر دیے۔ ہم مضبوط احتجاج کریں گے، اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، مسلم امہ میں ہونے والا یہ احتجاج، خاص طور پہ پاکستانی قوم جو کہ سراپا احتجاج تھی، یہ احتجاج کام کر گیا۔ ہالینڈ میں توہین آمیز خاکوں کے مقابلے منسوخ کر دیے گئے۔ بالکل، آپ کو بتا دیں کہ ایسوسی ایشن پریس کی جانب سے بھی لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والا احتجاج کام کر گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مضبوط آواز اٹھائی گئی، احتجاج کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم اس معاملے پر صرف احتجاج سے کام نہیں لیں گے بلکہ کوئی جامع پالیسی بنائی جائے گی۔ اور اب ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے اس حوالے اس احتجاج کے بعد اس حوالے سے مقابلے منسوخ کر دیے گئے، اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہی ہیں۔ خدمت میں یہ بھی عرض کی کہ ہم نے قوانین کو ریلیکس کر کے جس دن اسپیکر کا انتخاب ہونا تھا اس دن کوئی معمول کی کارروائی نہیں ہو سکتی، صرف الیکشن مقصود ہوتا ہے۔ ہم نے ان ریلیکسیشن آف رولز ایک متفقہ قومی اسمبلی سے مذمتی قرارداد پاس کروائی، اور جس میں میں شکر گزار ہوں کہ حزب اختلاف نے بھی ہمارا ساتھ دیا۔ میں نے انہیں آگاہ کیا کہ سینٹ آف پاکستان میں بھی تحریک انصاف نے ایک قرارداد پیش کی، اور جس پہ پورے ایوان کی تائید تھی، اور اس میں خوشائند بات یہ ہے کہ اس تائید میں وہ ممبران اور وہ سینیٹرز موجود تھے جو کہ نہ مسلم ہیں، مائنورٹی سے ان کا تعلق ہے، لیکن انہوں نے بھی ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائی اور اظہار یکجہتی کیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا جو اقدامات وزارت خارجہ نے اٹھائے۔ یہاں دونوں میرے ایڈیشنل سیکرٹری یورپ اور ایڈیشنل سیکرٹری جو OIC سے ڈیل کرتے ہیں، ہمارے سفارتکار جو ہیں موجود ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ ہم نے کابینہ کی ہدایت پر جو اقدامات اٹھائے۔ میں نے فی الفور جتنے ہمارے امپورٹنٹ فورن منسٹرز ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا، خطوط لکھے، سیکرٹری جنرل OIC کو میں نے ایک خط لکھا اور ان سے درخواست کی کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ہنگامی اجلاس طلب کریں، اور اس پر ہم ایک متفقہ لائے عمل تیار کریں، اور پوری امہ جو ہے اس پر وی شوڈ اسپیک ود ون وائس۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری درخواست پر اپنی کمیٹی، ایگزیکٹو کمیٹی کا 4 ستمبر کو اجلاس طلب کر لیا، اور وہاں میں نے واضح ہدایت کی تھی اپنے نمائندے کو کہ وہ وہاں جائیں گے، اور پاکستان کی حکومت نہیں
पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे। मेरी तुर्क वजीर खारजा से भी इस मौजू पर गुफ्तगू हुई। मेरा ख़त उन्हें मौसूल हो चुका था, वो ख़त का मुताला कर चुके थे। मुझे ये बताते हुए मुसरत महसूस हो रही है कि उन्होंने मेरे जज्बात के साथ मुकम्मल इत्तफाक किया और हमने तय किया कि इंशाअल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास की साइड लाइन्स पर जो काउंसिल ऑफ OIC फॉरेन मिनिस्टर्स है, उस पर भी हम इस नुक्ते को उठाएंगे ताकि गाहे बगाहे जो हमारे जज्बात मजरू किए जाते हैं, इसके लिए हम एक मुत्तफ़िक़ा लाएमल मुरत्तब करें। और उन्होंने कहा कि मैं आपके जज्बात की तायद करता हूँ और आपके साथ हम कलाम होऊंगा। मेरी डच वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई और मैंने उनकी खिदमत में पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत के जज्बात पेश किए और इसरार किया कि वो अपना किरदार अदा करें। उन्होंने मुझे बताया और मैं समझता हूँ कि उनके पहले तो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत का इस सारे फेल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक फर्द का एक्ट है, इंडिविजुअल एक्ट उन्होंने कहा, और इससे हुकूमत की इन्हें पुष्ट पनाही हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे अपने मुल्क के कवानीन हैं और हम अपने कवानीन के पाबंद हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हम पाबंद हैं, लेकिन हम इस फेल की हम तायीद नहीं करते। मैंने उन्हें बावर कराया कि मानता हूँ कि आपकी हुकूमत की पुष्पनाही नहीं है, मानता हूँ ये एक फ़र्द का कदम है, लेकिन कई दफ़ा अफराद के इक़दामात जो हैं वो कौमों के लिए भारी हो जाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कानून नहीं, इखलाकी तौर पर उन्हें कायल करें कि वो इससे बाज आ जाएं। इससे नुकसान हो सकता है क्योंकि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। आज यूरोप में लाखों मुसलमान बसते हैं और उनके जज्बात भी मजरू हुए हैं और ये मामला बिगड़ जाएगा। आप अपने ऑफिसेस को इस्तेमाल कीजिए और उन्हें मना कीजिए कि ऐसा न करें। मैं हज़रत की खिदमत में ये सारी गुजारिशात पेश कर रहा था और ये नहीं कि इन्हें कायल करने की कोशिश कर रहा था, अपने ईमान का इजहार कर रहा था, अपने 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 जो मेरा अकीदा है उसका जिक्र कर रहा था और हम सब उसमें बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे थे और हमारी सोच भी एक थी। मैं समझता हूँ कि ये करिश्मा है, ये हजूर की रहमत है, जिनकी नामूस के लिए हम सब मुत्तहिद उल मकसद हुए कि अभी हमारे मुज़ाकरात जारी थे और काफिला रवां था, तो मुझे जद्दा से भी पैगाम आ गया और फॉरेन सेक्रेटरी से हॉलैंड के जो सफ़ीर हैं इस्लामाबाद में तैनात, उनका पैगाम भी आ गया कि वो कायल हो गए हैं और वो डच लोगों की जानों को ख़तरे में नहीं डालना चाहते और उन्होंने जो ये इंटरनेशनल कंपटीशन का इरादा किया था उसको तर्क कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक इखलाकी फतह हुई है और मैं इनकी खिदमत में यही अर्ज़ कर रहा था कि हमें सफारतकारी को मौका दे कि हम सफारतकारी से, डिप्लोमेसी से इस मसले को हल करें और खुदा ना खास्ता अगर इसमें कोई हमें दिक्कत होती है, रुकावट होती है, तो फिर आपकी मशावरत से आपको अपनी इस जद्दोजहद में हम आपके साथ शामिल हो जाएंगे। आप तन्हा नहीं होंगे, हम मिलकर एक हिकमत अमली और एक रास्ता अपनाएंगे जो पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला का करम हो गया, हजूर की नज़र हो गई, ये मामला टल गया। मेरी आज भी ख्वाहिश है
اور میری آئندہ بھی خواہش ہوگی کہ اس قسم کے واقعات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک مربوط حکمت عملی اپنانی ہوگی، اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ انشاءاللہ نیو یارک میں میں اس مسئلے کو پھر بھی اجاگر کروں گا کہ ایسا نہ ہو، اور یہ ایکسٹریمزم کو ہوا دیتا ہے ایسے واقعات، اور یہ انسانیت کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، پولرائزیشن اس سے جنم لیتی ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور یہ بات بہتری کی طرف آگے بڑھ گئی ہے۔ میں درخواست کروں گا حضرت آپ سے، آپ کی قیادت سے، کہ جو آپ کا مقصد تھا اس میں اللہ نے آپ کی مدد کی ہے اور آپ کے مقصد میں آپ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو میری درخواست ہوگی کہ اب پرامن طریقے سے جو آپ کا قافلہ ہے وہ منتشر ہو جائے، اپنے گھروں کو جائیں، اور حضور کی غلامی اور جو عشق رسول ہے وہ جذبہ سلامت ہے اور سلامت رہے گا، اور انشاءاللہ مل بیٹھ کر ہم ایک بہتر حکمت عملی کے بارے میں آئندہ بھی سوچتے رہیں گے اور گاہے بگاہے آپ سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ حکومت پاکستان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج کھلا ٹائم دیا، بہت باتیں ہوئیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا لبیک یا رسول اللہ مارچ کل لاہور سے شروع ہوا، جس میں ہزارہا افراد نے شرکت کی۔ آج پھر گجرات سے چل کر اس وقت راولپنڈی پہنچ چکا ہے، اور ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ یا تو ہالینڈ کو روکا جائے، گیرٹ وائلڈرز کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو کہ وہ گستاخانہ خاکے شائع نہ کریں اور اس کام کو بند کر دیں۔ یہ جو دل آزاری کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے یا کرنے والے ہیں، یا پھر ہالینڈ کے سفیر کو یہاں سے فارغ کیا جائے، سفارتی تعلقات منقطع کر کے اور تجارتی بھی، اپنا سفیر واپس بلا لیا جائے۔ یہ ہماری باتیں ہو رہی تھیں تو اطلاع ملی، محترم محمود قریشی صاحب کے ٹیلی فون پر میسج آیا ہالینڈ کے سفیر کا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ گیرٹ وائلڈرز نے یہ سارا اپنا منصوبہ جو ہے اس کو ترک کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ابھی مجھے ایک اور ساتھی نے بتایا کہ امریکہ کی واشنگٹن پوسٹ میں یہ خبر آئی ہے کہ گیرٹ وائلڈرز نے مسلمانوں کے احتجاج کی وجہ سے، اور وہ احتجاج وہی ہے جو لبیک یا رسول اللہ کر رہی ہے سڑکوں پر نکل کر، جو مؤثر ترین احتجاج ہے۔ اور وزیر خارجہ شاہ محمود وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے تحریک لبیک کے وفد سے باتیں کی، ان کا کہنا تھا کہ معاملے کو اقوام متحدہ میں اٹھائیں گے۔ ہمارے ملک کے قانون میں اس حوالے سے اظہار رائے کی آزادی ہے۔ یورپ میں لاکھوں مسلمان رہتے ہیں، اس قسم کے خاکوں کی کسی کانٹیسٹ سے، اعلان سے ان کے بھی جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ابھی بات چیت جاری تھی کہ اس دوران ہی یہ خبر آ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اہم وزراء خارجہ سے رابطہ کیا، سیکریٹری جنرل OIC سے رابطہ کیا اور کہا کہ ایک اہم اجلاس بلائیں۔ گستاخانہ خاکوں کے خلاف قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد بھی منظور کی گئی، اور میری درخواست پر OIC نے 4 ستمبر کو اجلاس بلانے کا بھی اعلان کیا۔ ترک وزیر خارجہ سے بھی اس معاملے پر بات ہوئی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ میری ڈچ وزیر خارجہ سے بھی اس معاملے پر بات ہوئی تھی، اور اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران اس مسئلے کو اٹھانے پر بات کی گئی تھی۔